مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے اور یہاں آپ تشریف فرما ہیں، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن بھی فرمایا، اس کو اللہ نے فرقان بھی فرمایا، اس کو اللہ نے نور بھی فرمایا، اس کو اللہ نے موعظہ بھی کہا، اس کو اللہ نے شفا بھی بنایا، اس کو اللہ نے ہدایت بھی بنایا، اس کو اللہ نے رحمت بھی بنایا۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کی عظمت کو خود میرا رب بیان کرتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں، قرآن پاک کی جو دولت اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، یہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے بہترین اور بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کوئی دولت نہیں۔ قرآن پاک کا جتنا حصہ جس کو نصیب ہو جائے وہ سمجھ لے کہ اسے اللہ نے ایک عظیم نعمت عطا کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا کی دولتیں جمع کر لو، اس کے مقابلے میں قرآن پاک کی ایک آیت اگر آپ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لی ہے تو یہ ان سب سے بڑھ کر ہے، اور یہ اللہ کا انعام اور فضل ہے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر کہ اس مرکز کے اندر اتنی بڑی تعداد میں طلبہ حفظ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت کا فضل وہ سب سے پہلے ہے، ہمارے اساتذہ کی محنت اور کوشش اس شامل حال ہے۔ آپ کی خصوصی توجہ سے یہ بات خالی نہیں، لیکن یہاں یہ سمجھ لیں قرآن پاک کی عظمت کو احادیث میں بیان کیا گیا، قرآن پاک کی شان کو خود اللہ نے بیان کیا۔ کیوں نہ بیان ہو؟ جب اس قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے تو حافظ قرآن کا تسلسل رب العالمین کے ساتھ جا کر جڑتا ہے۔ وہ کیسے جڑتا ہے؟ اللہ نے پہلے جتنی کتابیں نازل فرمائیں انہیں کتاب تو کہا گیا، کلام نہیں کہا گیا، لیکن جب قرآن اترا اللہ نے اسے کتاب بھی بنایا، کلام بھی بنایا، لکھا ہوا سامنے بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام کی نسبت متکلم کی طرف ہوتی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کرنے والا کیسا ہے، بات کرنے والے کی حیثیت کس درجے کی ہے، اس کی اپنی شان کیسی ہے۔ جتنی بڑی شان والا کلام کرے گا اس کے کلام کی عظمت بڑھ جائے گی۔ ایک مزدور کے کلام میں، انجینئر کے کلام میں فرق نظر آتا ہے، ایک طالب علم کے کلام میں، استاد کے کلام میں فرق نظر آتا ہے۔ یہ بات علماء تک پہنچے تو بڑھ جاتی ہے، علماء کا مقام اونچا، فقہاء تک پہنچے تو بڑھ جاتی ہے، فقہاء کا مقام اونچا، تابعین کوئی بات کہیں تو مقام اور عظمت بڑھتی ہے، ان کا مقام اونچا، صحابہ بات کہیں تو مقام اور عظمت بڑھتی ہے کیونکہ ان کا مقام اونچا۔ اگر میرے نبی ارشاد فرمائیں تو عظمت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا مقام اونچا۔ ساری کائنات میں سب سے اونچا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر جو کلام اللہ خود فرمائے اس کی کیا شان ہوگی۔ جو قرآن اللہ خود فرمائے، جو کلام اللہ خود فرمائے، اس لیے القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے باطن سے نکل کے آیا ہے۔ میں گفتگو کرتا ہوں، میرے اندر سے نکلتی ہے۔ یہ قرآن اللہ نے تکلم فرمایا، جبریل نے سنا، جبریل نے تکلم فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے سن کر دل میں محفوظ کر کر آگے سنایا، صحابہ نے آگے سنایا، اور یہ سلسلہ ہم تک پہنچا اور قیامت تک یہ لڑی چلتی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، جس کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے، اللہ کے کلام سے ہوتی ہے، جس طرح اللہ کی شان سب سے اعلیٰ اس کا کلام بھی سب سے اعلیٰ۔ اللہ کی شان اونچی، اس کا کلام اونچا، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی اونچا ہو گیا۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم کون؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ یہ بات سننے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، اس پر غور فرماؤ، کسی دوسری شخصیت کی یہ بات نہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ یہ بہترین لوگ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا جب یہ گھر سے نکلتے ہیں
فرشتے ان کے قدموں کے نیچے آ کر اپنے پر بچھاتے ہیں، گھر کے دروازے سے نکلتے ہیں، فرشتوں کے پروں پر قدم ہوتے ہیں، چل کر مرکز العثمان میں پہنچتے ہیں۔ یہ اکرام انہیں کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے قرآن کو حفظ کر رہے ہیں۔ اللہ نے عظمت دی، دنیا میں بھی اعلیٰ مقام عطا کیا، آخرت میں بھی اللہ نے اعلیٰ مقام عطا کیا۔ اب حافظ قرآن کی اپنی شان ہے، والدین کی اپنی شان ہے، صاحب قرآن کی اپنی شان ہے، خود قرآن کی اپنی شان ہے۔ یہاں کس کو بیان کیا جائے؟ میں یہ بتاتا ہوں، اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے جس کو ہم ہی نے اتارا، اللہ ہی نے اتارا، نہایت مبارک ہے۔ یہ کتاب ہے، لکھی ہوئی تمہارے سامنے موجود ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہیں فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، اور کہیں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، کہیں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس پر چلو، یہ لکھی ہوئی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے۔ کہیں فرمایا یہ قرآن ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، عربی کا قرآن بنا کر ہم نے اتارا۔ قرآن جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا کا کوئی ناول اٹھائیں، کوئی کتاب اٹھائیں، اسے ایک بار پڑھیں، دو بار پڑھیں، تین بار پڑھیں، چوتھی بار پھینک دیں گے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ نے اپنے قرآن میں، کلام میں کیا عظمت رکھی ہے، کیا حلاوت رکھی ہے کہ انسان اس کو جتنا پڑھتا جاتا ہے اس کی حلاوت بڑھتی چلی جاتی ہے، پڑھنے والے کو لطف محسوس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن میں یہ خاصیت ہے، اللہ نے اس کو مبارک بنایا، فرمایا یہ مبارک ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں برکتیں کیوں نہیں؟ ہم نے قرآن جیسی مبارک کتاب کو چھوڑا، برکتیں ختم ہو گئی۔ اگر برکت چاہتے ہو تو قرآن کو پکڑ لو، یہ مبارک کتاب ہے۔ زبان سے نکلے تو زبان مبارک، سینے میں آئے تو سینہ مبارک، آنکھیں دیکھے تو آنکھیں مبارک، زبان تلاوت کرے تو زبان مبارک، ہاتھ چھوئے تو ہاتھ مبارک، پاؤں سے چل کر جاؤ تو پاؤں مبارک، اپنے سینے سے لگاؤ تو یہ وجود مبارک۔ زندگی میں برکتیں آئیں گی جب قرآن کو پڑھو گے، حیات میں برکتیں آئیں گی جب قرآن کو پڑھو گے، پریشانیاں دور ہوگی جب قرآن کو پڑھو گے، اس پر عمل کرو گے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کی معرفت ملے گی، اللہ کی پہچان ملے گی، اللہ کی احکامات پر عمل کرنے کو دل چاہے گا، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ آج ہم اس قرآن سے دور ہیں، یہ برکتیں ختم ہیں، تو میرے بھائیوں یہ مبارک بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے، یہ فرقان بھی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اللہ نے اتارا، پتہ چلا حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن آیا، ہر طرف کفر اور شرک کی تاریکیاں تھیں، جب اللہ نے قرآن اتارا، اس قرآن کے نور کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ قرآن پوری دنیا کے اندر اس کی نورانیت پھیلتی ہے، اس کا نور پھیلتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، یہ نور ہے۔ بتاؤ تو صحیح، تاریکی چھا چکی ہو، راستہ نظر نہ آتا ہو، راستے کو دیکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نور کی۔ اگر نور ہے، روشنی ہے، تو راستہ نظر آئے گا۔ اللہ نے یہ نور ہمیں عطا کیا کہ اس کو حاصل کرو، اس کو پکڑو، تمہیں جنت کا راستہ نظر آئے گا۔ اگر اس کو چھوڑو گے، آج ہم نیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، جو وقت قرآن کو دیتے تھے اب فیس بک کو دیتے ہیں، جو وقت ہم قرآن پاک کو دیتے تھے اب اپنے موبائل کو دیتے ہیں۔ پاس بیٹھے ہوئے چند حضرات اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ آپس میں گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہماری ساری توجہ اس طرف ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، واپس آؤ، اللہ کے اس قرآن کو پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔
یہ اللہ کی لٹکائی ہوئی رسی ہے، اسے پکڑ لو، جتنا پڑھو گے اس کے ساتھ پڑھتے چلے جاؤ گے اور تعلق مضبوط ہوگا۔ جب اللہ اس رسی کو کھینچیں گے، جہاں قرآن جائے گا وہاں اس قرآن کے پڑھنے والے بھی چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے اس کو موعظہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت نامہ ہے، کس کی طرف سے آیا ہے؟ کسی انسان کی طرف سے نہیں، تمہارے رب کی طرف سے۔ جو نصیحت نامہ رب کی طرف سے آئے کتنا مبارک ہے۔ نصیحت نامہ انسان کے دلوں کو نرم کر دینے والی کتاب، اس کے مضمون کو سنو انسان کے دل نرم ہو جائیں، اللہ کے آگے جھک جائیں۔ اللہ نے اس کو شفا بنایا، جسمانی روحانی قلبی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے۔ راستہ دیکھنا چاہتے ہو اس کو پکڑو، ہدایت ملے گی۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو اس کو پکڑو، تمہیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ جس مجلس کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمانوں تک خطاب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ تو جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے۔ یہ مجلس بھی قرآن کی ہے، آسمانوں تک فرشتے موجود ہیں۔ تو میرے بھائیو آخر میں ایک بات قرآن پاک کے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ اس پر۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے یہ جو قرآن تمہیں دیا ہے، اللہ کے اس فضل اور اس کی رحمت پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں کتنی عظیم نعمت عطا کی۔ اور جب قارون کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ دنیا خوش ہونے کی چیز نہیں، دین خوش ہونے کی چیز ہے، قرآن خوش ہونے کی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کو یہ قرآن مل گیا اسے اس پر خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، ساری دنیا کی دولتیں سمیٹ لو، قرآن ان سب سے بہتر ہے۔ یہ سب سے بہتر دولت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بائیں ہاتھ، میرے بائیں ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں، یہ سارے دنیا کی اور آخرت کی بہترین دولت لے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں قرآن پاک کی طرف آ جاؤ، واپس پلٹو۔ مرکز العثمان کے اندر اساتذہ کرام بھرپور محنت سے کام کر رہے ہیں، بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، صبح سے شام تک ہم محنت سے کام لیتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ کا فضل سے چلتا ہے۔ آئیے بچوں کو لائیے، اس مرکز آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی طرف لے کے آئیے اور انہیں قرآن پاک کا حافظ بنائیے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں خاص طور پر اس خطان کا ایک گھر بھی ایسا نہ ہو جس میں حافظ قرآن نہ ہو، کوئی گھر، ایک گھر بھی حافظ قرآن سے خالی نہ ہو۔ اللہ نے بچے دیے، ان میں سے کسی ایک کو تو حافظ بنا لو۔ آج کہتے ہیں حافظ بنے گا، پتہ نہیں اس کا بعد میں کیا انجام ہوگا۔ سب سے اچھا انجام اسی کا ہوتا ہے جو دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو لاؤ، یہ مرکز موجود ہے، اساتذہ محنتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب میں آپ میں اور سفیر صاحب نے زیادہ دیر